السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ، میں بھی ٹھیک ہوں آپ کی دعا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19۔ بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اہل کتاب نے صحیح علم آ جانے کے بعد صرف اس لیے اختلاف کیا کہ وہ باہم ضد اور حسد کرتے تھے، اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے نبی، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے تو کہہ دیجئے میں نے اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا ہے، اور میری اتباع کرنے والوں نے بھی، اور ان اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے پوچھیں کیا تم اسلام لاتے ہو؟ پھر اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو وہ ہدایت پائیں گے، اور اگر منہ موڑ لیں تو آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں، بتوں کو ناحق، نبیوں کو بے حق قتل کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہوں گے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا؟ انہوں نے اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے اور وہ حق سے پھرنے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں آگ چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی، اور ان کو ان کے دین کی بابت ان باتوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے جو وہ خود گھڑتے ہیں۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دیتا ہے اور جسے چاہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو ہی جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔ سب بھلائی تیری ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، اور جسے تو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اہل ایمان، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست مت بناؤ، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کہ تم ان کافروں کے شر سے بچنا چاہتے ہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے اور تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم وہ بات چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے، اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے اچھے اعمال کو اور اپنے کیے ہوئے برے اعمال کو اپنے سامنے پائے گا، وہ خواہش کرے گا کاش
اس کے اور اس کے برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے بڑی شفقت کرتا ہے۔ اور کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے تم اللہ کی اور اس کے رسولوں کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک اللہ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام جہانوں سے نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، بے شک میں نے منت مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ تیری ہی لیے واقف ہے، چنانچہ تو اے محمد سے قبول فرما، اے محمد تو اسے قبول فرما، بے شک تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے بچی کو جنم دیا تو کہنے لگی میرے رب، بے شک میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، اور اللہ خوب جانتا تھا جو اس نے جنا تھا، اور لڑکا اس لڑکی کی مثال نہیں، اور بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ چنانچہ اس کے رب نے اس لڑکی کو اچھے طریقے سے قبول کر لیا اور اس کی بہت اچھی پرورش کی، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب بھی محراب میں داخل ہوتے تو اس کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے۔ وہ کہتے اے مریم، تیرے پاس یہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہی زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کیا میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، شیئر کرنا۔